اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، میں ہوں محمد اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اعجاز اسلامک ڈرافٹس چینل۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دو مزدور بھائیوں کی اور ایک فقیر کی کہانی، جس پر ایک بادشاہ نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا، انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو ایک ایسا بادشاہ کا فیصلہ ملے گا کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہانی ہے پرانے زمانے کے دو دوستوں کی۔ دونوں کاروبار کے سلسلے میں اپنے ہمسایہ ملک گئے۔ شروع میں تو انہیں کوئی خاص روزگار نہ ملا، وہ چھوٹے موٹے کاموں سے گزارا کرتے رہے۔ انہوں نے پھر قصاب کا پیشہ اختیار کیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ کچھ مدت کے بعد جب ان کے پاس خاصی رقم جمع ہو گئی تو انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ساری کمائی ایک تھیلی میں ڈالی اور واپسی کی راہ اختیار کر لی۔ راستے میں انہیں ایک اندھے فقیر کی صدا لگاتے ہوئے سنا، ہائے میری قسمت، آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی گئی، کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ ان دونوں نے اندھے فقیر کی یہ آواز سنی تو انہوں نے اس سے پوچھا، بھائی تم کون ہو اور اپنی قسمت کے بارے میں یوں کیوں شکوہ کر رہے ہو؟ اندھے فقیر نے ایک آہ بھری اور کہا، کیا بتاؤں بھائیو، ایک وقت تھا میں بھی تمہاری طرح سکھی تھا، میری بھی بہت سی جائیداد تھی، میری بدقسمتی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا، مگر تم یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جاتا؟ اندھے فقیر نے کہا، کبھی میرے پاس ہزاروں روپے ہوتے تھے، اب جی چاہتا ہے کہ اپنا نہ صحیح دوسروں کا روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جی کو خوش کر لوں۔ وہ دونوں بہت رحم دل تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنی تھیلی فقیر کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، لو بھائی تم اپنا دل خوش کر لو۔ اندھے فقیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور تھیلی کھول کر سکے ٹٹولنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں دوستوں نے اپنی تھیلی فقیر سے واپس مانگی۔ یہ سنتے ہی فقیر تیور بدل گیا اور اس نے کہا، تھیلی کون سی تھیلی، کس کی تھیلی؟ وہ کہنے لگا، بس اب بہت ہو گیا مذاق، ہماری تھیلی واپس کرو، ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے۔ فقیر نے تھیلی کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے، ساری عمر بھیک مانگ مانگ کر میں نے پیسہ جمع کیا ہے اور تم میری عمر بھر کی کمائی چھپانا چاہتے ہو اور چھیننا چاہتے ہو۔ اتنا کہہ کر فقیر چل دیا۔ ان دونوں نے فقیر سے اپنی تھیلی چھیننے کی کوشش کی تو وہ زور زور سے چلانے لگا، ارے لوگو مجھے بچاؤ، یہ ڈاکو مجھے لوٹ رہے ہیں۔ فقیر کی چیخ و پکار سن کر لوگ دوڑے چلے آئے اور ان دونوں کو پکڑ لیا اور دونوں کو پکڑ کر کہنے لگے، تم مجھ سے کیوں پیسے چھین رہے ہو؟ وہ بیچارے لوگوں کو یقین دلاتے رہے کہ پیسہ ان کا ہے، فقیر نے دھوکے سے ان سے لیا ہے، مگر ان کی بات کسی نے نہ سنی۔ جب مسئلہ کوئی کا حل نہ نکلا تو لوگ اسے فقیر اور دونوں آدمیوں کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب ان دونوں فقیر اور دونوں بھائیوں کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے، بادشاہ بہت عقل مند تھا، اس نے پہلے فقیر اور پھر دونوں آدمیوں کی کہانی سنی۔ پھر کچھ دیر غور کرنے کے بعد اس نے ایک بڑی سی کڑھائی منگوائی اور حکم دیا، اس کڑھائی میں پانی ڈال کر گرم کیا جائے۔ دونوں آدمی بادشاہ کا حکم سن کر ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بادشاہ انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر مار دے گا۔ موت سے ڈر کر دونوں کانپنے لگے۔ بادشاہ کی سخت گیری اور انصاف پسندی بہت مشہور تھی۔ کڑھائی میں پانی ابلنے لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا، تھیلی کھول کر سارے سکے پانی میں ڈال دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سارے سکے پانی میں ڈال دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کو کڑھائی سے دور رہنے کا حکم دیا اور خود کڑھائی کے نزدیک آ کر پانی کو دیکھنے لگا۔ جب اس نے پانی کو غور سے دیکھا، تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس اپنے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، کڑھائی کا پانی گرا دو اور سارے سکے نکال کر ان دونوں کے حوالے کر دو اور فقیر کو قید خانے میں ڈال دو۔ بادشاہ کا فیصلہ سن کر آدمیوں کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاہی فیصلے کے مطابق ان کو ان کے پیسے واپس دے دیے گئے اور بادشاہ کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔
جب یہ سارا فیصلہ ہو گیا تو دربار میں ہر موجود آدمی حیران تھا کہ بادشاہ کو ان آدمیوں کی سچائی اور فقیر کے جھوٹ کا کیسے پتہ چلا۔ لوگ یہ بات جاننے کے لیے بے چین تھے۔ آخر قاضی سے ہمت کر کے پوچھ لیا تو اس نے بتایا کہ جب ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھی تو اندر سے یہ پتہ چلا کہ یہ روپیہ ان دونوں بھائیوں کا ہے جنہوں نے گوشت فروخت کر کے پیسے کمائے تھے۔ بادشاہ کی اس بات کو سن کر موجود ہر آدمی بادشاہ کی دانائی اور انصاف پسندی پر اوش کرنے لگا اور کہنے لگے کہ سچ میں برکت ہے اور سچ سچ ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو دیکھو، ایک بادشاہ نے ان دونوں بھائیوں کے سکے اس لیے واپس کر دیے تھے کہ انہوں نے گوشت سے کمائے تھے، اور جب پانی میں ڈالے گئے تو وہ چکناہٹ اوپر آ گئی تھی، اور اس چکنائی کی وجہ سے اسے پتہ چلا کہ یہ پیسے ان دونوں بھائیوں مزدوروں کے ہیں، نہ کہ یہ فقیر کے ہیں، کیونکہ فقیر نے تو یہ پیسے مانگ کے کمائے تھے۔ اگر کمائے ہوتے ایسے تو پھر یہ ان کے اوپر چکنائی نہ آتی۔ تو دوستو ایک دیکھا آپ نے کہ بادشاہ نے کتنا اچھا فیصلہ کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے فیصلے کریں اور لوگوں کو دھوکے میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔